الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله جزاك الله چلو استغفر الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون استغفر الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله. سبحان الله. اللهم صل على جزاک اللہ. لگ رہا جیسے اچھا چلو ٹھیک. اچھا چلو کیا کریں. جزاک اللہ. چلو محمد وہ سجاد کے پاس چلے جا بیٹا. جاؤ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت اللہ تعالیٰ خوش ہو. چلو باہر سجاد. جزاک اللہ. چلو اللہ تعالیٰ کرو. استغفر اللہ. اللهم صل على استغفر الله. استغفر الله. اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
استغفر اللہ کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ سب پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ یہی ہے، ہمارے بہت سے اکابر حضرات نیک علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مجلس میں ذکر خیر بار بار ذکر خیر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے، پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب ہے. بلکہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں نازل ہوں گی. الحمدللہ. ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی مختصر درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں. درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا. درود شریف پڑھنا یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں رحمت کی درخواست کرنا ہے. قرآن پاک میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن پاک میں اور مقام میں اللہ تعالیٰ کا مبارک انداز یہ ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا کا صیغہ یہ شروع میں لاتے ہیں. بس بات بڑھ جاتی ہے. میرے حضرت فرمائے لگے مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. ہاں مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے. الحمدللہ. ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. کتنے بچے آتے ہیں منہ میں زبان موجود لیکن بول نہیں سکتے، آنکھیں موجود دیکھ نہیں سکتے، کان موجود سن نہیں سکتے. ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے، ایک یقین پورا مجمع دل میں بٹھا لے. اور کرتا رہتا ہوں. میں کوہاٹ میں تھا، کوہاٹ میں
وہاں 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا، 12-1 بجے قریب جلسہ ختم، رات 12-1 بجے قریب جلسہ ختم ہوا۔ پہلے وہاں بنو میں جلسہ تھا، وہاں سے میں خال ظہر اثر قریب چلا تو تاخیر ہو گئی، پہنچتے پہنچتے رات 12 بجے پہنچا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ایک جلسے میں پہنچنا تھا، وہاں پر تاخیر ہو گئی۔ وہاں کے جو خطیب صاحب تھے وہ پھر اپنے نمازیوں کو اور مجمع کو انہوں نے ٹھہرا رکھا۔ میں جب پہنچا تو فرمانے لگے کہ پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہے، کہ پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہے، باقی تو ارادے ہی ہوندے ہیں۔ اسرائیل بڑے پکے ٹائم تے آندا ہے، ہاں پکا ٹائم تو اسرائیل دا ہی ہے، اور تسلی دے رہے ہیں۔ جو اللہ عرض کرتا رہتا ہوں، وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نظام الحمدللہ۔ بندوں کا کیا نظام ہے، ہاں نظام تو رب کا ہے الحمدللہ۔ اللہ میاں نے سورہ فاتحہ میں اپنی پہلی صفت ذکر کی ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام جہاں تاکہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ ہمارے مدارسی کتابیں ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ بعض سے بعض بڑھ جاتی ہیں، ہمارے یہ مدارس کی شروعی کتابیں پڑھایا جاتا ہے الحمدللہ۔ ایک علم دین ہے نا، علم دین یاد رکھنا ہے، علم دین، علم دین کی جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرض سے کہ اس نیک ماحول سے جوڑ رکھی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں، یہ خدمتیں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر رکھی ہیں۔ مدارس میں طلباء ہیں، ان کے ذمے بھی اللہ نے خدمت لگا رکھی ہے، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں دین کی بڑی پیاس رکھی ہے، بڑی پیاس رکھی ہے۔ آخر دین ہے، یہ دین ہے، فطرت ہے، فطرت الحمدللہ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام، کہ اس میں حق کو قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے۔ ہر بچہ نور فطرت پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں حق کو قبول کرنے کی استعداد موجود ہے، کہ فطری طور پر گویا کہ سب مسلمان یاد رہنا۔ ہماری مشہور خانقاہ ہے حالجی شریف، وہاں حضرت مولانا عبدالصمد حالجی رحمہ اللہ تعالی، ان کے غالباً پوتے، ان کا انتقال ہوا، تو میں تعزیہ کے لیے حاضر ہوا۔ تعزیہ کہتے ہیں صبر دلانا، تسلی کا کوئی جملہ کہہ دینا، بس یہ ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ ایصال ثواب کے لیے نے کوئی دن مقرر نہیں ہے، ہمارے بعض بھائی بیچارے کر لیتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے
بعض بھائی کہے ہم تیجا کرنا، میں کہا آپ تیجا نہ کریں، پورے 30 دن قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ 40واں نہ کریں بلکہ پورے 40 دن قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ محبت سے رکھ کر دیا جاتا ہے الحمدللہ، بیچارے وہ بھی اپنے کچھ محبت میں لگے رہتے ہیں۔ آپ برسی نہ کریں بلکہ پورا سال سارا برس قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ٹھنڈی ہوا پہنچائیں الحمدللہ۔ یہ ہے الحمدللہ، دن مقرر کریں گے پھر تو ایصال ثواب میں کمی آ جائے گی الحمدللہ۔ وہ بیچارے محتاج ہیں۔ یہ قرآن پاک کی دولت بہت بڑی دولت ہے الحمدللہ۔ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں الحمدللہ۔ یہ مطالعہ کر رہا میں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھا دے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں الحمدللہ۔ ناظرہ قرآن پاک سب کو پڑھائیں، خود بھی پڑھیں الحمدللہ۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، ایک مضمون شروع کرتا ہوں، بعض دفعہ ہر حرف پر ایک مضمون اللہ تعالیٰ دل میں ڈال رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہماری زبان ہے نا، یہ بیچاری محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمایا۔ ابھی تعزیہ کا لفظ بولا، خیال تک وہ تعزیہ پہ کچھ عرض کروں، آگے پھر قرآن پاک کا ذکر آ گیا، میں قرآن پاک پر بولوں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ بچائے، فخر سے بچائے، میں سے بچائے اللہ تعالیٰ، کچھ نہیں آگنا۔ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک تو سب کو پڑھائیں، ایک حافظ بن جائے اللہ تعالیٰ کا انعام، 2 بن جائیں اللہ تعالیٰ کا انعام، نیک تو اللہ تعالیٰ سب کو بنائے اللہ تعالیٰ۔ بچوں کی نیک صحبت کی الحمدللہ۔ تعلیم سے زیادہ بچوں کی تربیت کی فکر یا رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ملیشیا جانا ہوا، پھر ملیشیا سے آگے تھائی لینڈ کا سفر تھا، وہاں ہمارے میزبان تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب دامہ برکاتہ عالیہ۔ ایک نشریاتی ادارہ تھا، رات وہاں پر قیام تھا، تو فجر یہاں یہ تھائی لینڈ کا شہر ہے بینکاک، رات بینکاک شہر میں قیام تھا۔ تو مجھے فجر کی نماز کے بعد مولانا محمد صاحب بینکاک شہر کے مضافات میں ایک سکول تھا، اس کا مضافات میں سکول، وہاں پر لے کر گئے، تو سکول کا نام تھا اسلامک گارڈن سکول، اسلامک گارڈن سکول۔ میں دروازے پر پہنچا، گاڑی جیسے دروازے پر پہنچی تو دروازے کے اوپر 2، ایک بچہ اور ایک بچی، ایک بچہ اور ایک بچی، ان کی تصویر لگی ہوئی، اور انہوں نے خلاف شرع لباس پہن رکھا، یعنی خلاف شرع لباس پہن رکھا، اور اس کی تصویر لگی ہوئی، اور تصویر کے اوپر لال ٹیپ کے ذریعے وہ کانٹا پھیر رکھا۔
بچہ بچی ان کے خلاف شرع لباس کی تصویر لگی ہوئی ہے وہ اور اوپر کانٹا پھیرا تھا، وہ لال رنگ کی غالباً ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ میری اچانک نظر پڑی تو مجھے پھر حضرت مولانا محمد صاحب جب میزبان تھے انہوں نے فرمایا ہم نے سکول کے دروازے کے اوپر، یہ سکول کا فرمایا سکول والے حضرات ہیں، انہوں نے سکول کے دروازے پر ان بچہ بچی ان کے خلاف شرع لباس کی تصویر لگا کر اور اس پر کانٹا پھیر کے یہ سکول کی طرف سے اعلان ہے کہ اس قسم کا غیر شرعی لباس پہن کر بچوں کے لیے ہمارے سکول میں آنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں، لباس میں بھی غیروں کی نقل نہیں یاد رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو لباس دیا ہے یہ کتنا پیارا لباس الحمدللہ، شلوار کرتا ہے، شلوار قمیض ہے، کتنا عمدہ لباس الحمدللہ۔ اللہ اپنی ایسے بچے بچیاں ہیں آگے ان کا لباس بھی اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ میرے والد صاحب تھے، میری گھر والی نے بتلایا کہ چھوٹے بچے نے ان کو بھی کچا حالانکہ انڈرویئر ہے، حالانکہ ابھی ان کی عمر نہیں ہے، لیکن بس والد صاحب ان کو پوری شلوار پہنواتے ہیں۔ میں نے ان کو ابھی سے جا کر پورے لباس کی ان کی عادت ڈالو الحمدللہ۔ لباس پورا غیروں کی نقل نہیں۔ تو میں بہرحال میں حیران ہوں۔ میں پھر اندر داخل ہوا تو واقعی وہاں بچے ہیں، وہ سکول کے ہی بچے تھے۔ اب انہوں نے، حالانکہ یہ کافروں کا ملک ہے، کافروں کا ملک تھائی لینڈ یا رکھنا، اندر داخل ہوا تو بچے نے وہاں پر بس تقریباً اپنے وہاں کے ماحول کے مطابق ایک ٹوپی پہن رکھی اور اوپر کھلی سی شرٹ پہن رکھی اور نیچے کھلا سا پجامہ پہن رکھا، وہ لباس تھا، کھلی سی شرٹ اور اوپر ہے وہ ٹوپی ہے اپنی، انہوں نے سفید ٹوپی، سب بچوں نے۔ پیچھے بچیاں کھڑی ہوئیں اور وہ بھی پورے لباس میں ڈھکی ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں حیران ہوا کہ میں دیکھو یہ کافروں کا ملک ہے، لیکن یہاں بھی نیک اساتذہ کرام نے بچوں کی نیک تربیت کے لیے کتنا ایک نیک ماحول کا بندوبست کر رکھا ہے الحمدللہ۔ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تعلیم ہے، تعلیم بھی، تربیت بھی ساتھ ساتھ، یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، مدرسے کے بچے، بھائی آج کل ایک جملہ اللہ کہلوا رہے ہیں کہ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، یاد رکھنا۔ ہاں، ایک طالب مسلمان ہو اور وہ مدرسے کے طالب علم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ قرآن پاک کا ایک حرف آپ دیکھ لیں، موت کے بعد آپ دیکھ لیں، وفات کے بعد مسلمان ہوں، اب آپ دیکھ لیں سب کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کی روح کو ثواب پہنچایا الحمدللہ۔ یہی مبارک کتاب کام آتی ہے الحمدللہ۔ مجھے یاد ہے ہمارے ایک نام نہیں لیتا، ایک وزیر اعظم بیچارے وہ گرفتار ہوئے تو ہیں، اور ان کے قریبی ہمارے ایک ساتھیوں کا مدرسہ ہے، وہاں پھر روز پیغام بھیجتے کہ بچوں کو بھیجیں
یہاں اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں تاکہ ان کو بس وہ خلاصی ملے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ ہم ملک کے وزیر اعظم ہوں، صدر ہوں، ان پر بھی کوئی پریشانی آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کے محتاج ہیں. الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ ہاں خوب پڑھیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے. یہ ہے لاہور گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے. یہ پشاور گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے. کراچی گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے. میں لندن میں تھا، وہاں لندن والوں سے بھی کہا لندن سے دل نہ لگاؤ، یہاں بھی قبرستان ہے. یہ ملکہ وکٹوریہ کا مقبرہ بنا اس کا بھی وہاں اسی قبر کی جگہ بنی ہوئی ہے نا. لندن کے اوپر سے جہاز گزر رہا، میں مانچسٹر سے آ رہا، لندن کے اوپر سے جہاز گزر رہا تو مجھے بھائی کاشف وہ الماری کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے کہنے لگے نیچے آپ کو جو سفید سفید سا اس کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی آ کر یہ جو مقبرہ سے نظر آ رہا ہے سفید، یہ ملکہ وکٹوریہ کا مقبرہ ہے اس کا یا اس کا محل ہے یا اس کا محل نظر آ رہا ہے. اس کا ملکہ وکٹوریہ کے محل ہیں یہ وہ بالکل سیاہی سی چھائی. وہاں چونکہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو بارش کی وجہ سے بس وہ ہیں وہ دیواروں پر بھی اثرات ہوتے ہیں، وہ سیاہی سی چھائی ہوتی ہے نا. اللہ ہمارے بزرگ تھے غالباً حاجی رشید صاحب رحمۃ اللہ تبلیغ جماعت کے بزرگ. ایک مرتبہ لندن تبلیغ جماعت میں گئے تو ان سے پوچھا لندن شہر کیسا ہے. کہنے لگے اس کی اس کی سڑکیں کچھ صاف ستھری ہیں، اس کی سڑکیں صاف ستھری ہیں، سڑکیں اس کی صاف ستھری ہیں. بس وہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلتے تھے تو بس وہ اور نیچے سڑک ہی نظر آتی تھی. وہ چونکہ ہمارے تبلیغ جماعت والے وہ گشت کے آداب میں سے جب باہر سفر پر نکلتے ہیں یا گشت کے لیے تو ان میں ایک ادب یہ بھی ہوتا ہے گشت میں جائیں تو اپنی نظروں کو جھکا کے چل رہے ہیں. تو بس چونکہ وہ نیچے پھر رستے میں وہ تو آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں جب تک آپ کوئی بورڈ نہ دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم لاہور میں ہیں یا باہر ہیں. الحمدللہ یہی ہے زمین تو یہ ہے ساری وہ تو بورڈ سے پہچانتے ہیں. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتے یہ آسٹریلیا مسجد تھے بیچارے سیدھے سادے سے بالکل درویش ہے پڑھتے تھے. ایک دفعہ وہ پیدل چلتے چلتے وہ آسٹریلیا مسجد پہنچ گئے. وہاں جب دیکھا کہ بورڈ لگا ہوا آسٹریلیا مسجد ہے وہ پریشان ہو گئے کہنے میں آسٹریلیا پہنچ گیا. میں پریشان کہ میں آسٹریلیا پہنچ گا میں پاکستان کیسے جاؤں گا. بہرحال کہتے پھر کچھ دیر کے بعد کہتے پھر کچھ خیال آیا کہ نہیں یہ تو آسٹریلیا مسجد ہے اگر لاہور ہی ہے. الحمدللہ میں لاہور میں ہوں. وہ تو اگر یہ بورڈ سے آپ پہچانیں کہ آپ کہاں پر ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. لیکن ہم راستے میں ہیں. ہے یہ زمین ہے یہ چھوٹا سا کرہ ہے اس میں کیا ہے. سبحان اللہ. میں سبق میں میرا کر رہا تھا پہلے بھی شاید عرض کرتا رہتا ہوں کچھ باتیں بار بار بھی نہ سنا کریں معلومات کی نیت سے نہ آیا کریں.
اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا۔ یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں، الحمدللہ خوب پڑھے۔ باقی میں نے کر دیا نا مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں، مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ مسلمان میں جانتا ہوں الحمدللہ کہ ہمارے ایک بھائی پہ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے رہتے ہیں، ایک نوجوان جمعے کے بعد ملے اور اپنی نیک خواہش کا اظہار کیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا بڑا ہو کر قرآن پاک کا حافظ بنے اور پھر رمضان میں مصلی پر کھڑے ہو کر تراویح میں قرآن پاک سنائے۔ میں ان کے نئے جذبے کو سن کر خوش ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں انجینئر ہوں۔ دیکھو باپ انجینئر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ ڈاکٹر ہیں، سینہ قرآن پاک کی محبت سے بھرا ہوا، باپ محنت مزدوری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، ملازمت کرنے والے، اور سینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور قرآن پاک کی محبت کا نور موجود ہے۔ الحمدللہ یہ ہے رکھا ہے۔ اب آپ ہمارے بزرگ ہیں بھائی، چاہے زندگی کے کسی شعبے سے تعلق ہو، الحمدللہ وہ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہوا۔ الحمدللہ میں نے کہا نا سارے بچے مدرسے میں داخل ہو جائیں تو پھر یہ ہسپتال میں مریضوں کو کون سنبھالیں گے جا کر؟ الحمدللہ آگے اور بھی تو آخر نظام ہے، یہ دفتری نظام ہے، یہ کون سنبھالیں گے؟ الحمدللہ یہ اللہ نے اس لیے اللہ نے تکوینی طور پر خود ہی تقسیم کر دی۔ اللہ نے تقسیم کر دی۔ کچھ بچوں کو اللہ نے چٹائیوں پر مدرسے کے ماحول میں چن لیا۔ ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں تم بھی فخر نہ کریں، اور کسی کو حقیر نہ سمجھیں ہیں۔ چلو کوئی بھائی محنت مزدوری کر رہے ہیں، کوئی دکان میں ہیں، کوئی دفتر میں ہیں، کھیتی باڑی میں ہیں، ملازمت میں ہیں، آگے وہ سب آپ کے خادم ہیں۔ اللہ کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ پورا نظام ہی اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، پورا نظام ہی خدمت سے جوڑ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے ہے، پورا نظام تھوڑا سا آپ غور کریں گے نا، پورا نظام اللہ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ دنیا داؤ الاسباب ہے نا اللہ، وہ تو اسباب سے بالا جو جہان ہے وہ اوپر ہے اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ جنت نصیب کرے۔ اور کرتا رہتا ہوں بھائی، بات سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربان اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ بھائی فاروق صاحب ایسی ہے کہ نہیں، سلطان صاحب ایسے یہ بات ہے کہ اللہ ہمارے پیچھے بزرگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، کرسیوں پر بیٹھے ہیں جہاں مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ ایک ایک بھائی کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں۔ یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ جنت کی محبتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ اللہ اپنی بارگاہ میں یہاں جمعے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو میں بھی بیمار ہوں، کچھ اور بھی اسفار رہتے ہیں، ابھی بھی 2 گھنٹے سبق ہوا آپ سے آنے سے پہلے، تو سبق کے بعد پھر تیاری کی، پھر کچھ، لیکن چلو جب بھی ہو، لیکن ہو وقت میں ہی جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ کچھ حضرات ایسے ہیں بیچارے جن کو تاخیر ہو جاتی ہے، پھر یہاں جمعے میں پہنچ جاتے ہیں بیچارے۔ چلو اللہ تعالیٰ چلو کسی نہ کسی تاخیر میں کسی کا بھلا ہی ہے الحمدللہ۔
آپ کو انتظار کا ثواب مل گیا انشاءاللہ، سارا وقت نیکی میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں آگے نا، ہاں میں اگر چلو لیٹ پہنچوں سبق میں اور آپ کو انتظار کرنا پڑے، آپ کو انتظار کا ثواب ملے گا الحمدللہ۔ ہاں کہتے ہیں نیکی کا جو انتظار ہوتا ہے وہ جو انتظار کا سارا وقت وہ نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ حدیثی میں آتا ہے نماز کے انتظار، جب تک بندہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ تو اب جو یہ وقت مقرر ہوئے یہ تو مقرر ہوئے ساری چیزیں۔ ہمارے گاؤں میں مجھے یاد ہے ہمارے حافظ صاحب تھے، وہ بڑی عمر کے حافظ صاحب تھے، ہندوستان سے ہجرت کر کے تشریف لائے، پرانے بڑی عمر کے تھے۔ اس زمانے میں گاؤں میں ہمارے گاؤں کی مسجد میں نماز کا وقت مقرر نہیں تھا، لیکن بھائی جب حافظ صاحب گھر سے تشریف لائے بس وہی وقت ہوتا تھا نماز کا۔ ان کے زمانے میں بس ایسا حافظ صاحب تھے جو کہ بڑی عمر کے تھے، پھر کبھی کبھی سو بھی جاتے تھے، وہ رب اللہ سو گئے، بس اب بوڑھے بوڑھے حضرات بس بیٹھے انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جب حافظ صاحب آ گئے وہ پھر نماز پڑھاتے الحمدللہ۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں آپ نے تاخیر ہو گئی، حتیٰ کہ آدھی رات کے قریب وقت گزر گیا، آدھی رات کا حصہ، اور آپ تشریف لائے اور لیکن صحابہ آپ کے دیوانے پروانے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ فرمایا تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے تمہیں نماز کا ہی ثواب ملتا رہا الحمدللہ، لا یزال بخیر نہیں رکھنا الحمدللہ۔ بہرحال کہیں کوئی انتظامی مسئلے کی وجہ سے وقت مقرر بھی ہو تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، جیسے عام طور پر ہوتا ہے وقت مقرر ہوتا ہی ہے الحمدللہ، یہاں بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن کبھی کوئی تھوڑی بہت کوئی تاخیر ہو بھی جائے تو اس کو یہ محبت سے برداشت الحمدللہ ہے۔ فوراً بھائی ہیں ہم، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ بھی بیمار ہوں، کئی تکلیفیں ہیں، پھر نماز پہلے اس میں کرتا ہوں، پھر اس میں بار بار کئی دفعہ وضو کرنا پڑتا ہے، ایسی صورت پیش آ جاتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن اللہ نے بس آپ بزرگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال رکھی ہے، آپ حضرات ہماری دیر سویر بھی محبت سے لے لیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں۔ یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں میں بھائیوں میں اللہ نے پہلے سے عمل کا جذبہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے نوازے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ پھر روزے کی ہم آج میں پڑھ رہا تھا کہ کہتے ہیں روزہ جو ہے روزہ یہ ایسی بات اللہ نے کہا، اور میں روزہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندے کے درمیان راز ہے الحمدللہ۔ کہتے ہیں ہر عبادت میں ریا ہو سکتا ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں ریا اور دکھلاوا نہیں، کیونکہ یہ تو اندر کی بات ہے، کوئی باہر نظر تو نہیں آتی۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اور روزہ فرمائے ایسی بات ہے کہ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دکان کام نہیں کر سکتے، دفتر کام نہیں کر سکتے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ آگے آپ کام بھی کر رہے ہیں اور روزے کی بات بھی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ روزہ رکھا ہوا الحمدللہ، ساتھ ساتھ جاری الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نیت کا کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، عذر نہ ہو تو پھر ہے۔ بہرحال روزہ بہت کہتے ہیں روزہ اگر جان بوجھ کر قضا کر دے، جان بوجھ کر چھوڑ دے، عمر بھر کے روزے رکھیں، پوری زندگی بھر کے روزے رکھیں تو اس روزے کی کہتے ہیں پھر روزے کے جو جان بوجھ کر قضا کیا ہے اس کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے الحمدللہ۔ عرض کرتا رہتا ہوں
اللہ میاں اوپر سے روزہ رکھواتے ہیں اور اندر سے شربت پلا رہے ہوتے ہیں. رب اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں. ہم جیسے ہم شوگر کے مریض ہیں، دل کا عارض ہے اور کتنے عارض ہیں. میں خیال رمضان کے علاوہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ پانی پینا پڑتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے آج کل یہاں اسباغ چل رہے ہیں. رمضان میں 4 گھنٹے مسلسل سبق ہوتا ہے روزے کی حالت میں الحمدللہ تقریباً، لیکن کوئی بھوک کوئی پیاس نہیں. ایسا لگتا ہے جیسے ابھی روزہ ابھی سحری کی اور ابھی افطار کر لیا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. قرآن پاک بھی سنا رہا ہوں الحمدللہ. مجھے تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. سن 78 یا 79 سے قرآن پاک سنا رہا ہوں الحمدللہ کی رحمت سے. اللہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. رات بھی اللہ کا شکر ہے 2 پارے الحمدللہ کھڑے ہو کر الحمدللہ 2 پارے سناتا ہوں الحمدللہ. یہاں 15 دن کا دورہ ہوتا ہے تو اس میں پھر یہاں جو میرے چھوٹے بھائی مفتی خلیل ہیں وہ بھی 2 پارے پڑھتے ہیں. میں بھی پھر ان کی ترتیب پر 2 پارے الحمدللہ کر کے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اللہ کا شکر ہے. رات 26 پارے ہو گئے انشاءاللہ. کل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ نے رکھا ہے قرآن پاک کی محبت. ناظر قرآن پاک پڑھا ہے. وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، جاننے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، تعلق والے بھی ہیں. وہ حالانکہ صرف ناظر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ ان کے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول پہلے سال کے کہتے ہیں میں پورے رمضان میں 30 قرآن پاک ختم کرتا ہوں، اور پہلے سال کہتے ہیں میں نے 36 قرآن پاک ختم کیے الحمدللہ. بہرحال وہ مصروفیات مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا. آپ کی اور ہی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن بہرحال قرآن پاک کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پڑھنا شروع کر دینا. ہاں شیخ صاحب نے پڑھ رکھا ہوگا انشاءاللہ. بس ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ہاں الحمدللہ اس میں کوئی جھجک نہیں الحمدللہ. میں نے تو پہلے ایک نسخہ بتلایا تھا نا آپ کو، قرآن پاک کے حافظ بننے کا آسان نسخہ بتلا دوں. ہاں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ہی حافظ بن جائیں گے. ہاں ایک ہم صحبت با اہل دل ایک کتاب، اس میں ایک بزرگ کا ملفوظ لکھا ہوا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت کر لیں بس. الحمدللہ کتنا آسان نسخہ. بس اب نیت کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا پھر ایک ایک آیت 2 آیتیں بلکہ ایک ایک کلمہ یاد کرتے رہیں، پوری زندگی یاد کرتے رہے. یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ حافظوں میں اٹھائیں گے انشاءاللہ. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے قرآن پاک یاد کرتے کرتے موت آ گئی، اللہ قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کرواتے ہیں. ہمارے نانا جی تھے، بڑے اچھی طبیعت کے، بہت ہے سی سادے الحمدللہ. پاکستان بڑھنے سے پہلے وہاں بڑے حرجی غالباً مجھے یاد پڑتا ہے حاجی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق، جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ رہے. یہ جماعت کا کام بھی بڑی برکت والا کام ہے. چلو انشاءاللہ کوئی وقت لگانے کا موقع ملے تو بہت، اور نہیں کم از کم ان کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں الحمدللہ. تنقیص نہ ہو کسی کی یاد نہ الحمدللہ. آپ کسی کی نیکی میں حصہ ڈالنا چاہیں اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے نیک کام کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لیا کریں الحمدللہ. تو چلو انشاءاللہ الحمدللہ یہ جو محبت ہے نا یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں تنقیص سے غیبت سے نقصان ہوتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اور کوشش کیا کریں اپنے بڑوں کا ادب و احترام، اپنے بزرگوں کا ادب و احترام. جو بے ادبی ہے نا یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. علماء دین ہیں، علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں،
اولیاء کرام ہیں کچھ جو واقعی ولی ہیں الحمدللہ نا، ہاں بس ان کا ادب و احترام الحمدللہ. ہاں اللہ ادب کی برکت سے، خدمت کی برکت سے، دعا کی برکت سے علم قطرہ بھی ہوگا اللہ اس کو سمندر کر دیں گے اور برکتوں سے بھر دیں گے. ہاں جو ادب و احترام ہے آگے نا، یہ برکت کی کنجی ہے الحمدللہ. اپنے والدین کا ادب، اپنے بزرگوں کا ادب، اپنے اساتذہ کا ادب الحمدللہ، ان کی دعائیں الحمدللہ یہ ہمارے لیے ہر کام میں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بے ادبی سے بڑوں کی بے ادبی سے بچے الحمدللہ. اس سے نقصان ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جی ہمارے بھائی حرم شریف کے سفر پر جا رہے، کہنے لگے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو دوسرے بھائی ان کو نصیحت کہنے لگے کہ حرمین شریفین کے سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے، یعنی خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور عیب والی آنکھ بند رکھنی ہے. کوئی وہاں کوئی ایسی بات نظر آئے بھی بس ان کے حق میں سوائے دعائے خیر کے اور کوئی جملہ نہ نکلے الحمدللہ. خطرہ ہوتا ہے الحمدللہ. مشہور واقعہ ہے نہیں آکنا، مدینہ منورہ میں ایک صاحب تھے، آگے نا اور دہی استعمال کیا، دہی کے بارے میں کہہ دیا مدینہ منورہ کا دہی کھٹا ہے. رات کو خواب میں زیارت ہوئی تو میں ہمارا دہی پسند نہیں، نکل جاؤ یہاں سے. تنبیہ آ گئی. علماء سے پوچھا، فرمائے فوراً جو کہ حضور کا فرمان ابھی نکل جاؤ اور جا کر فوراً اللہ سے معافی مانگو، روڑوں کے استغفار کرو جا کر. پکڑ آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. ہائی گھڑی بھی کیا کروں اللہ تعالیٰ چلو جتنا جو کچھ خیر کی باتیں ٹوٹی پھوٹی اللہ قبول فرمائیں، اللہ ان کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں، اللہ ہم سب کے لیے ان کو نافع بنائے، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.